یار ایویشن کی ہسٹری کو بمشکل 100 سال ہوئے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے سینچری منائی گئی ہے اس کی ڈسکوری چینل کے اوپر ایویشن کی ہسٹری کی. 1910-12 کے اندر پہلی دفعہ انسان نے اڑنے کی صلاحیت حاصل کی ہے. وہ پھر ایک شر میں سے خیر نکلا. جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس دوران پھر چونکہ ایویشن کو ایک اہمیت حاصل ہوگی, پھر اس میں سارے ملکوں نے اپنے ریسورسز لگائے اور پھر جہازوں کے ڈیزائن اس قدر امپروو ہوئے, ورنہ تو شاید 100 سال میں جہاز اتنے نہ بنائے جاتے. ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں امریکہ ایک جہاز بنا رہا تھا, اور اس جنگ کے دوران 4.25 لاکھ جہاز بنائے ہیں امریکہ نے. جناب یہ میں 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تسی کہہ رہے ہو اسے یروشلم فتح کرنا ہے. آپ ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے, اس کا ٹائر نہیں بنا سکتے. وہ ورلڈ وار 2 میں 4.25 لاکھ جہاز صرف امریکہ نے بنائے تھے ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہر 5 منٹ میں ایک جہاز بنا رہے تھے, اور لاکھوں لوگ انہوں نے فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے. تب جا کے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے. پھر رائٹ پہنچتا ہے کہ ویٹو کریں, جس کو چاہیں ویٹو کر دیں. انہوں نے یہ محنت کے ذریعے مقام حاصل کیا. ہم شعر و شاعری کرتے رہ گئے ہیں, قنوت نازلہ ہی پڑھتے رہ گئے ہیں, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا ہم نے. یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن پریکٹیکل کام بھی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. آج تک ان جہازوں کے ڈیزائن کو امپروو کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا, اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے, کوئی مشینری بنانی ہے, تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے تو ہمارے اعضاء مضبوط ہی نہیں ہیں, اور نہ ان پروں کا وزن اتنا ہلکا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے آپ انجن فٹ کریں اور وہ یوں کریں اور اڑ سکے. وہ تو اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکیں گے. یہ تو جب فزکس کے قوانین کے اوپر ایمفسائز کیا اس وقت کے سائنٹسٹ نے, سائنس کی فیلڈ کے بزرگان دین نے, تو انہیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں پر ہلائیں, یہ تو پر ہی ٹوٹ جائیں گے. یہ قدرت کے بنائے ہوئے پر ہیں کہ جو پھڑپھڑاتے بھی ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں. پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے ہی رکھنے پڑیں گے, یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے. یہاں سے پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائڈ کرنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا تو پھر جہاز بن گیا. اور اس آئیڈیا کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے ہیں. اس طرح دماغ ہی نہیں کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے. لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے. پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے. لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے. آج سے آلموسٹ بمشکل یہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ سارے جہازوں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. پرانے جتنے جہاز ہیں نا پاکستان کے, تو آج بھی وہی والے جہاز اڑ رہے ہیں, ان کے پر سیدھے اینڈ سے. لیکن آپ ایمریٹس کے جہاز دیکھیں, آپ یو کے والوں کے جہاز دیکھیں, امریکن کے جہاز دیکھیں, سعودی ایئر لائن کے جہاز دیکھیں, ان کے پاس نئے والے ماڈل ہیں. اور یہ ماڈل امپروو ہوئے آلموسٹ 15-20 سال ہوئے. مجھے یاد ہے 20 سال بھی نہیں ہوئے, 15 سال, کہ جب یہ ماڈل امپروو ہوا تھا نا, تو باقاعدہ ہمارے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ اب سے سارے جہازوں کے ڈیزائن امپروو ہو رہے ہیں. اور وہ امپروو انہوں نے کیا, عقاب کو دیکھ کے, چیل کو دیکھ کے, انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے. یہ آپ غور کریں, ایسے نہیں ہوتے, بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں. اس طرف بھی دھیان نہیں گیا. اتنے عرصے سے جہاز بن رہے تھے, پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے, جمبو جیٹ بن گیا, بوئنگ 747 بن گیا, ایئر بس سامنے آ گئی. اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر ہم اٹھا دیں, اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ, تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ 10 سے 15% فیول بچا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا,
جو ڈریگ پروڈیوس کرتا تھا اس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تھی، انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی. اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے، وہ ورٹیکس ختم ہو گیا ہے، اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پھر باقی ملکوں نے تو ظاہر پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پر چینج کروائے ہیں، کیونکہ وہ تو چند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ پورا ہو جائے گا جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے، اس کے بعد فار ایور ہے. اب جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں، پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا، ان میں چند ایک ہیں جن میں یہ ہے، باقی سارے پرانے چل رہے ہیں، اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نہیں نظر آئے گا. آج آپ جا کے ذرا ایمریٹس کے جہاز دیکھیں، سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس A380 ہیں، وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ 747 کے مقابلے پر ایئر بس والوں نے، مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے. بوئنگ 747 تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا، پیچھے سے سنگل تھا، یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے. تقریباً یہ 600 کے قریب مسافر، 550 کے قریب اٹھا سکتا ہے. اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے میں، تو وہ کانٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے. یہ مسلسل عمل جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ نے کیوں تھاما ہوا ہے بھائی؟ اس ہوا کے اندر قوت اچھال، بوئنسی کی فورس اللہ نے رکھی ہے. اگر قوت اچھال نہ ہو تو کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا. اگر قوت اچھال سمندر کے یا دریا کے پانی میں نہ ہو، کوئی بحری جہاز، کوئی کشتی تیر ہی نہیں سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے نا، تو بالکل درست کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کمپیٹنسی، صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. یہ فزیکل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں، ان فزیکل فینامنا آف نیچر کو کانٹینیوس رکھا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ ہو کہ آپ 50 دفعہ پیٹرول کو آگ دکھائیں، 40 دفعہ تو وہ آگ لے لے اور 10 دفعہ نہ لے، تو میرے بھائی آپ کا تو یہ موٹر بائک کا انجن بھی نہیں چل سکتا، یہ مسنگ ہی کرتا رہے گا. لیکن یہ اتنے محکم قوانین ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محکم قوانین کی برکت سے انسان کو یہ ترقی کروا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ انسان ان چیزوں کو یوز کر کے اپنے لیے نفع مند چیزیں بنا رہے ہیں. تو ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے. صرف پرندوں کے اوپر، ان کے مائگریشنز کے اوپر، جتنی بھی اڑنے والی چیزیں، چاہے وہ تتلیاں ہوں یا باقی پرندے ہوں، ان کے اوپر اگر ویڈیوز دیکھیں تو میرے بھائی آپ کو کئی سال چاہیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. پھر جو ان کو گھونسلے بنانے کا اللہ نے ہنر سکھا دیا ہے، پھر جو اپنی ریپروڈکشن وہ کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے، اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے. اور مچھلیوں میں آ جائیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے. مچھلیاں اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر سمندر میں سفر کرتی ہیں، لاکھوں کلومیٹر. اور بعض مچھلیاں پھر ایسی ہیں کہ وہ سارا سمندر گھوم کے اینڈ پہ وہ ان ندی نالوں میں واپس جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر سے جب برف پگھلتی ہے، وہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اوپر تالاب ہیں، ان میں جو مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں نا، وہ ندی نالوں سے دریاؤں میں، دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتی ہیں. پھر وہ سمندروں میں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے واپس وہ سٹریم کے اگینسٹ سفر کرتی ہیں، دریاؤں کو چیرتی ہوئی، کتنا فورس. اور پھر وہ ان ندی نالوں سے پہاڑوں پر بھی چڑھتی ہیں جناب، چھلانگے مار کے. اتنے اونچے اونچے پہاڑوں میں چھلانگے مارتے 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 اس پہاڑ کی ٹپ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. وہاں جا کے وہ انڈے دیتی ہیں، ساتھ ہی مر جاتی ہیں. اور پھر نئے بچے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں. ان کی مائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے سکھایا ہے. وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ڈاؤن سٹریم آتے ہیں، آتے آتے دریاؤں میں، پھر سمندر تک پہنچتے ہیں، وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں. لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے ان کو پھر سگنل آتا ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ایسی کمپاس فٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہو کے آئی تھی. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گی. اللہ نے کیسا دماغ میں فٹ کیا ہوا ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ ڈیم بنائے ہیں نا، تو اس قسم کی جو مچھلیاں تھیں وہ بیچاریاں واپس جا نہیں سکتی. ظاہر وہ ڈیم تو نہیں کراس کر سکتی. اس لیے امریکہ میں، یورپ میں کچھ عرصے بعد ڈیموں کو توڑ کے دوبارہ سے ان راستوں پر دریاؤں کو بحال کر دیا جاتا ہے.
میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ صرف یورپ میں کوئی 1.25 سے 1.5 لاکھ ڈیم موجود ہیں جن کو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے. پچھلے چند سالوں میں انہوں نے 10 سے 20 ہزار ڈیم توڑ دیے اور دوبارہ سے ایکو سسٹم بحال کیا. وہی مچھلیاں اب دوبارہ سے سمندروں سے انہی راستوں سے اوپر آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے باقی جو لوگوں کا رزق وابستہ تھا، ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا تھا، سب کچھ نارملائز ہونا شروع ہو گیا. ہم فائدہ تو ضرور اٹھاتے ہیں ڈیمز کا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصانات ایکو سسٹم کے جڑے ہوتے ہیں جو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لیکن اب آ رہے ہیں. اب اسی لیے لوگ آہستہ آہستہ گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ڈیم بھی چھوڑ دو، اگرچہ یہ بھی گرین انرجی ہے لیکن ان سے بھی جان چھڑاؤ، سولر کے اوپر شفٹ ہو جاؤ اور دنیا کو مکمل طور پر اس پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ نہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو، نہ آپ فاسل فیولز کو جلائیں کہ جن کی وجہ سے کاربن پھیلے اور یہ باقی سارا ماحول میں ڈسٹربنس آئے جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اس طرف انسان جا رہے ہیں.